اور یہ ہمارا کھانا کھانا اس نیچرل ایپیٹائٹ ہماری عادت ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں جو چیز فریج میں نظر آتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح, یہ ایک نیچرل بلیسنگ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی, جس کام کے لیے انسان کو سوچنا نہیں پڑتا. آپ یوز ٹو ہیں کھانا کھانے کی. جب تک آپ وہ کھائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ دے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نعمت کو صحیح استعمال کریں. جب آپ وہ بھی کھا جائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی صحت کو جیپرڈائز کر دیا ہے, اور اب آپ کا کھانا آپ کو کنٹرول کرتا ہے. کھانے کی ایپیٹائٹ نعمت تھی تب تک جب تک آپ وہ کھائیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دے. اب جب آپ وہ کھاتی ہیں جو آپ کی زبان کا چٹخارا ہے, ایک ہوتی ہے ایپیٹائٹ اور ایک ہوتا ہے چٹخارا. زیادہ تر ہمیں کھانا کون سا کھانا چاہتا ہے؟ چٹخارا. جب انسان کی عادت یہ ہو جائے کہ اب اس کو ہر وہ چیز کھانی ہے جو اس کے ٹیسٹ بڈس کو بہت اچھی لگتی ہے, جس میں چٹخارا ہے, تو پھر انسان زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتا. شاباش, آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں. پھر انسان کھانے کے لیے زندہ رہتا. اللہ نے زندگی کا یہ مقصد نہیں رکھا. اللہ نے کہا ہے انسان اشرف المخلوق. ایپیٹائٹ نیچرل ہے, بھوک لگنا نیچرل ہے, انسان کی عادت بن جاتی ہے کھانا کھانا. لیکن یہ ٹیمپٹیشنز, یہ ڈیزائر ہمیں کنٹرول نہ کریں, ہمیں ان کو کنٹرول کریں. جب ہماری ایپیٹائٹ اور جب ہماری ڈیزائر اور جب ہماری ٹیمپٹیشنز ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, تبھی ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہونا شروع. صحیح. روزہ آپ رمضان میں رکھیں یا روزہ آپ سال کے کسی بھی دن رکھیں. عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں. عید کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھیں. اس روزے کا مقصد ہے آپ کی عادت کو بریک کرنا, بریکنگ یور ہیبٹ. کس چیز کی ہیبٹ؟ جو آپ کو ایک یوز ٹو ہے, آپ بھوک لگے ہو کھانا کھائیں, یا آپ کی جسم کی ڈیمانڈ ہے یا آپ کی جسم کی عادت ہے. فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اٹ ایلیویٹس دا اسٹیٹ آف اے ہیومن بینگ. روزہ رکھنا انسان کا اشرف المخلوق ہونے میں اس کو ایلیویٹ کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے. کس طرح سے؟ جب انسان میں سیلف کنٹرول آتی ہے. روزے سے سیلف کنٹرول آتی ہے. ہمیں جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں کسی بھی ایج بریکٹ کے, بہت سخت گرمی ہو اور آپ نے صبح میں اپنا جو ہے سحور بھی نہیں کھایا, سحری کھانے کا آپ کو موقع نہیں ملا, آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں, تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں چپکے سے, نہیں. دیٹس دا سیلف کنٹرول. روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن میں فاسٹنگ کا انعام ہے تقویٰ. تقویٰ کی ڈیفینیشن سیلف کنٹرول. جس کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو اور اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا آ جائے گا, وہ انسان اللہ کے راستے میں دوڑ سکتا ہے. جس کی خواہشات اس کو ڈسٹرکشن کے راستے پر نہیں لے جا سکیں گی, وہ انسان عبادت میں احسان اچیو کر سکتا ہے. جس کا روزہ اس کی باڈی کو کنٹرول کرے گا, وہ انسان ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے. آپ دیکھیں شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے جائیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اس میں اعمال کی پریزنٹیشن تو اپنی جگہ پر. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو شوق میں جانے سے بچاتے تھے, جو رمضان کے شروع دن میں آپ کی باڈی شوق میں چلی جاتی. شروع کے دن یاد کر لیں, بعض لوگوں کو ابھی سے سوچ سوچ کے ہال اٹھ رہے ہوں گے. 15-16 گھنٹے کا روزہ اور اس کے بعد گرمی اور آدھے سے زیادہ بچوں کی قوم کے پیپرز ہیں اور ان کو پیپرز بھی دینے اور ان کو پڑھنا بھی ہے. ہال اٹھ رہے ہوتے ہیں, ماؤں کو الگ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو الگ اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا جو شروع کے روزے ہوتے ہیں, آپ پچھلا رمضان سوچ لیں, جو شروع کا ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈیزی زیادہ ہوتی ہیں, آپ کو سستی زیادہ ہوتی ہے, آپ کو نیند زیادہ آتی ہے, آپ کے سر میں درد زیادہ ہوتا ہے, بلا وجہ بار بار ڈسپینسر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلطی سے کبھی کبھی فریج پہ ہاتھ چلا بھی جاتا ہے. بعض اوقات میں خیال آتا ہے اوہ میرا روزہ ہے,
ये उस वक्त होगा जब हम पहली रमजान को ही सिर्फ रोजा रखेंगे और बाकी साल हमें रोजे की कोई फिक्र नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी साइंटिफिक अप्रोच मुझे और आपको अपनी अहादीस के जरिए शाबान में रोजे रख कर दिए। आपको अपनी बॉडी को शॉक में जाने से बचाना है। आप देखिए हम सब एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, मेजॉरिटी हम बहुत खाते हैं। हम लोग कम खाते हैं जनरली या बहुत खाते हैं? बहुत खाते हैं। और हकीकत है कि हमारी वाली जनरेशन सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लग्जरी में रहने वाली जनरेशन और बहुत अबंडेंस में खाने को एंजॉय करने वाली जनरेशन। अल्लाह हर एक को बहुत खिलाता है। आप सोचें आपकी बॉडी को ओवर ईटिंग की आदत है। बास खवातीन को हर 2 घंटे बाद एक चाय का कप, एक कॉफी का कप चाहिए। आप सोचें ना उन खवातीन की क्या हालत होती होगी जब वो रोजा रखती हो। जिन बच्चों को हर थोड़ी देर बाद चिप्स का एक पैकेट चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए, चीज बॉल चाहिए, कुछ भी चाहिए, अम्मा नगेट्स बना दें। हर थोड़ी देर बाद यहाँ से भाग दौड़ कर आते हैं, सारा खाना हजम, अम्मा नगेट्स बना दें, अम्मा आप चंक्स बना दें, अम्मा फ्रेंच फ्राइज बना दें। है ना, ये होता है, हमारे साथ भी यही होता है। जिस बॉडी को ओवर ईटिंग की आदत है, जब आप उसको 16 घंटे खाने से एब्सटेन कराएंगे, खाने से रिफ्रेन कराएंगे, तो आपकी बॉडी फिजिकली साइंटिफिकली शॉक में चली जाती है। इसलिए खवातीन कहती हैं कि सर में बहुत दर्द होता है, नींद बहुत आती है, शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाता है। ये होता है ना सब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी आइडियल अप्रोच दी। रमजान से पहले थोड़े से रोजे शाबान के महीने में रखकर अपनी बॉडी को इस शॉक से बचा लीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा महसूस होगा। और इट्स अ रियलिटी चेक जो इंशाल्लाह आपको मिलेगा कि आप अपने जिस्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेमिना महसूस करेंगे फ्रॉम द डे 1 ऑफ रमजान। रमजान का एक दिन भी जाया नहीं करना। हर दिन को बेहतरीन तरीके से जिक्र करके, रोजा रख के, बेहतरीन नमाजें पढ़कर, मैक्सिमम टाइम कुरान के साथ गुजार कर, घर वालों के लिए खुशी खुशी सुहूर और इफ्तार बनाकर और हस्बैंड और बच्चों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखकर गुजारना है। एक जो मैंने चेकलिस्ट बोली है ना, जाकर घर में लगा लीजिएगा। हस्बैंड को तो आपने हर दिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना है। बेचारे सबसे मुस्कुराते हैं, खूब कुरान की क्लासेस सुनकर आते हैं, इसको भी देखकर मुस्कुरा रही है, इसको भी देखकर मुस्कुरा रही है। जहां बेचारा शौहर सामने आता है उसी वक्त सर में यहाँ पर कुछ होता है और आंखें चढ़ाकर उसी को उल्टे देखते हैं। सर में दर्द हो गया मेरा तो। इफ्तारी बना बनाकर कितना खाते हैं आप लोग। हालांकि उस बेचारे ने कोई फरमाइश भी नहीं की, फरमाइश तो आपके बच्चे कर रहे थे। ऐसा होता है ना, इस रमजान ऐसा नहीं करना। आपके रोजे का अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। आपका रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए। हदीस कुदसी में आता है, कुल्लु अमलु इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम। इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिए, उसको फायदा देगा, इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा, फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। यकीनन रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। तो इंशाल्लाह आपने शाबान के महीने में, अभी शाबान का महीना शुरू हुआ है, रोजे रखना शुरू कर दें। अगर आपके पिछले साल के फर्ज रोजे अभी भी कज़ा हैं, देखिए ये पसंदीदा नहीं है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा अपने पिछले साल के कज़ा रोजे शाबान के महीने में रखती थी, अगले रमजान से पहले। लेकिन स्कॉलर्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये बिला वजह 11 महीने का गैप नहीं देना चाहिए। उनकी कई वजूहात होती थी और कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो प्लीज अपने कज़ा रोजों को 10 महीने के गैप के बाद मत होल्ड पर लेकर जाएं कि मैं अगले शाबान में रखूंगी। हमें मालूम है हम जिंदा रहेंगे, हमें तो नहीं मालूम ना। तो कोशिश करके एक एक रोजा करके, अगर आपने शव्वाल के 6 रोजे रखने हैं, बेशक शव्वाल के 6 रोजे रख लीजिए। अगर आप में जवानी है, स्टेमिना है, जिस्म में कुव्वत है, आप शव्वाल में ही अपने 12 के 12 रोजे या 13 के 13 रोजे रख के खत्म कर लीजिए, ताकि आगे जो महीने के रोजे आएंगे नवाफिल वो आप रख सकें। अगर गुंजाइश नहीं है, शव्वाल के महीने में नवाफिल रखिए और उसके बाद आगे के महीने से एक एक रोजा अपना कज़ा वाला हर महीने में एक रख लीजिए। मुश्किल तो नहीं है एक रोजा रखना, 6 महीने में इंशाल्लाह आपके पूरे हो जाएंगे और शाबान में फिर आप एक्स्ट्रा नवाफिल रोजे अपने रखिए। तो आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आप अपने शाबान के इस महीने में अगर कज़ा रोजे रहते हैं तो पहले वो पूरे कीजिए अगला रमजान आने से पहले, और अगर आप वो रख चुकी हैं
تو پھر آپ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ روزے رکھنا شروع کر دیجیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث کا تیسرا حصہ تھا ترفع فیہ الاعمال، کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا اللہ کی طرف ہر دن اعمال پریزنٹ نہیں ہوتے آپ کے اور میرے؟ ہوتے ہیں نا؟ بالکل. 3 کیٹیگریز ہیں ترفع الاعمال کی جو آپ کو احادیث سے پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے بارے میں واضح ہیں. ایک کیٹیگری ہے اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کی ڈیلی پریزنٹیشن، جس کو کہتے ہیں رفع الیوم. ہر دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. 2 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر دن فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور جو 2 فرشتے آتے ہیں وہ آنے والے رہنے والے 2 فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں. پھر اللہ ان سے جا کر پوچھتا ہے جب وہ جاتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم چھوڑ کر آئے تو نماز پڑھ رہا تھا. تو فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں. کون سے والے فرشتے؟ یہ جو شولڈرز پر 2 بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں فجر اور عصر کے وقت میں. چاروں ملاقات کرتے ہیں فجر میں اور چاروں ملاقات کرتے ہیں عصر میں. وہ ڈیوٹیز تھما کر 2 چلے جاتے ہیں ریلے ریس کی طرح. اللہ کے پاس ہر انسان کے اعمال دن میں 2 مرتبہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رفع الیوم، دن میں پریزنٹیشن ہونا. ایک اور پریزنٹیشن ہمارے اعمال کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رفع الاسبوع، ویکلی پریزنٹیشن. ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. کون کون سے دن ہیں؟ پیر اور جمعرات. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے اس کا ریزن بھی یہی دیا تھا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تیسری کیٹیگری ہے رفع السنوی، اینول پریزنٹیشن. وہ اینول پریزنٹیشن اللہ کے سامنے اعمال کی کب ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں. اور یہ شعبان کے مہینے میں تھرو آؤٹ ہوتی ہے. تھرو آؤٹ پورا مہینہ اللہ کے سامنے آپ کے اور میرے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں. تو غفلت میں گزارا جا سکتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ کر گزارا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے گزارا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. امام ابن القیم نے ایک ریزن یہ دی ہے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھنے کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول احسان میں اور اسپرچویلٹی میں اتنے آگے تھے کہ آپ کی اگر کوئی نفلی عبادت رہ جاتی تھی آپ اس کی بھی کمپنسیشن کرتے، آپ اس کی بھی قضا کیا کرتے تھے. یعنی اگر کبھی آپ کے ایام بیت کے روزے سفر کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ جاتے تھے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کا سفر، بیماری یا مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتا تھا تو آپ شعبان میں اس کا نمبر پورا کرتے تھے. بالکل جیسے ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی قیام اللیل مس ہو گئی تھی، نہیں پڑھ سکے تھے، تو ام سلمہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ نے فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک اپنی قیام اللیل کا قضا جو تھا وہ ادا کیا. ہم پر نوافل کی قضا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپرچویلٹی، اپنے احسان کا یہ معاملہ رکھا ہوا تھا کہ آپ اسی طرح سے اپنی قضا کو پورا کرتے تھے جو نوافل عبادت کی تھی. اب جہاں تک سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور دوسرا آپ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ حدیث سنتی ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اگین میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسچوئل پوائنٹ آف ویو سے بعض احادیث صحیح کی کیٹیگری میں ہیں، بعض اس سے نیچے ہیں، بعض اس سے اور نیچے ہیں. تو یہاں پر اسکالرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک یہ صحیح ہے، بعض کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ ضعیف ہے. واللہ عالم اب صحیح بات کیا ہوگی. میں آپ کو اس کا مڈل گراؤنڈ بتا رہی ہوں جو اسکالرز ہی بتاتے ہیں. 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی کیا اس وقت سٹینڈنگ ہونی چاہیے. جو ریکنسائلیشن کیا جاتا ہے ان 2 احادیث کا، ایک آپ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے، 2 آپ نے اپنی عوام کو منع فرمایا، آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. اس کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے جسٹ 1-2 دن پہلے تو کنفرم منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں. 1-2 دن پہلے
لائک اگر 28-29 شعبان ہے روزہ مت رکھیے، بالکل بھی اس میں جنرل کنسنسس ہے، روزہ مت رکھیے. کیوں؟ امام ابن القیم نے اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے، غور سے سنیے گا، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے بالکل فجر کی سنت راتبہ کی طرح ہے. فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، تو اب آپ ذرا اس کو کمپیئر کیجئے گا. شعبان اور رمضان کا مہینہ از جسٹ لائک فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض. 2 فرض کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن 2 سنتوں کی اہمیت بھی ہے. اٹس اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن. جب آپ 2 سنتوں کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں اور 2 فرض کی بھی سمجھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض کو ایک سلام سے پڑھے، سلام بھی ہٹنا ہے نا بیچ میں. جسٹ ٹو میک دیٹ گیپ، امام عبد القیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں، جسٹ ٹو میک اے ڈفرینسیشن بٹوین شعبان اینڈ رمضان. بات کلیئر ہو گئی؟ صحیح. اب جہاں تک سوال ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا، آئی ول کم آن 15 شعبان کی رات بھی انشاءاللہ تاکہ آپ کے بات کلیئر ہو جائے. جسٹ آئی ول ٹیک فیو منٹس. جہاں تک سوال ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا، اس میں اسکالرز اس بات کو ریکنسائل ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے، یا آپ پورا سال ایام بیت کے روزے رکھتی ہیں، یا آپ پورا سال پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، آپ کو عادت ہے، ہیبچولی آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں. کلیئر؟ صرف آپ کہاں شعبان میں روزے نہیں رکھیں گی؟ آخری 2 دن، جسٹ ٹو میک دا ڈفرینسیشن بٹوین شعبان اینڈ رمضان. اگر آپ ہیبچولی روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے روزے 15 شعبان کے بعد کنٹینیو کریں. اگر آپ ہیبچولی روزے نہیں رکھتی تو آپ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیے، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم ریگولر پورا سال نہیں رکھتے، ابھی 15 شعبان تو نہیں آئی نا، ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے 3-4 روزے اس وقت رکھ لیے، اب آپ 15 شعبان کے بعد بھی اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. صرف کہاں روزہ نہیں رکھنا؟ آخری 2 دن، جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ کہ آپ نے شعبان اور رمضان کو الگ کیا. یہ سب کلیئر ہو گیا؟ روزوں کے بارے میں کلیئرٹی آ گئی؟ نا کم اور نصف شعبان، لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کی کیا اہمیت ہے. اگین میں پھر کہہ رہی ہوں آپ سے علم حاصل کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ سارے مولوی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اختلاف ہے اور لیجیٹمیٹ اختلاف ہے. صحیح ہے؟ اب ہم آپ بات کر رہے ہیں موسٹ اوتھینٹک احادیث کی. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا 15 شعبان کی رات کی کوئی اہمیت ہے، تو جی ہاں، اگر آپ ساری احادیث کا کلیکشن اکٹھا کریں، 15 شعبان کی اہمیت اس طرح سے ہے. یاد رکھیے گا یہ کون سا مہینہ ہے جس میں اعمال ہر وقت اللہ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 15 شعبان کی رات کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اس رات میں یغفر اللہ عز وجل لجمیع خلقہ الا کافر او مشاہن. اس رات اللہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے سوائے کافر اور مشاہن کے. مشاہن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرا سی بھی نفرت ہو، غصہ ہو، اینیموسٹی ہو، گرج ہو، کینہ ہو. اور یہ بات میں آپ کو یہاں ایک اور بتا دوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں ہر ہفتے، اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں ہر دن، فجر اور عصر میں، ہر ہفتے پیر اور جمعرات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکال کر پڑھیے، آپ کو یہی کانسیپٹ وہاں بھی ملے گا کہ اللہ سب کی عبادت کو قبول کرتا ہے. جو اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں پیر اور جمعرات تک یا فجر سے عصر کے درمیان، سوائے اس انسان کے جو قطع رحمی کرتا ہے، جس نے رشتے کاٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی دونوں کی عبادت کو پینڈنگ پہ رکھ دیتا ہے
اور اللہ کہتا ہے ان کو ایک سائڈ پہ کر دو، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے، اور جب تک ان کے معاملات کو نہیں پریزنٹ کیا جائے گا، جب تک یہ دونوں اپنے معاملات سلجھانا دیں۔ تو اگر کسی سے جھگڑا ہے، اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہے مسلمان بھائی کے لیے، اگر کسی کے لیے دل میں بہت غصہ ہے، تو ہر دن کی عبادت بھی پینڈنگ پر ہے، ہر ہفتے کی عبادت بھی پینڈنگ پر ہے، اور اینوئل اکاؤنٹیبلٹی جو شعبان کے مہینے میں آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ بھی پینڈنگ پر ہے۔ شعبان کی رات میں اللہ ہر ایک انسان کو بخش دیتا ہے، سوائے اس کے جو کافر ہو۔ الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ ناشکری کی ایلیمنٹ کی حد تک ہم میں تھوڑا سا کفر آ جاتا ہے، بٹ الحمدللہ عقیدے کا کفر نہیں ہے ہم میں۔ بٹ دوسرا کیس ہم پر اپلائی کرتا ہے، اگر ہم کسی بھی کیٹیگری میں مشاہن ہیں، ہائی ٹائم، جیسے غفلت دور کرنی ہے عبادت کر کے، جیسے روزے رکھنے ہیں اپنی باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے، ایسے ہی 15 شعبان سے پہلے پہلے جس کے ساتھ بھی آپ کی کھٹپٹ ہے، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، دیکھیں آپ کے اعمال بھی پینڈنگ پر رہیں گے۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سامنے والے نے مجھ سے جھگڑا کیا ہوا ہے، اٹس اوکے، آپ اس کی خاطر نہیں اس کو معاف کر رہے ہیں، آپ اس کی خاطر جا کر سوری نہیں بول رہے ہیں، کس کی خاطر سوری بول رہے ہیں؟ اپنی خاطر۔ آپ نہیں چاہتے عاملات الناصبہ کی کیٹیگری میں آنے والے، عمل کرنے والے اور تھکنے والے، اللہ نہ کرے، عبادت کرنے والے اور عبادت منہ پر جن کے دے ماری جائے، ہم نہیں چاہتے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے، اللہ اس رات ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور مشاہد کے۔ اسی لیے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ارلی جنریشن میں اور صحابہ میں جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو سب ایک دوسرے کے پاس جا کر معافی طلبی کر لیا کرتے تھے کہ اگر کوئی دل میں کھٹپٹ ذرا سی بھی ہے معاملہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جو ہمارے معاشرے میں رائج اس رات کے بارے میں خاص عبادات ہیں، کوئی اوتھینٹک نیریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قیام اللیل کرنے کی، چاہے انفرادی ہو چاہے مسجد میں ہو، کسی اوتھینٹک نیریشن میں ثابت نہیں۔ کوئی نماز، پتہ نہیں کون سی صلاۃ الالفیہ ہے، کچھ کوئی مجھے ہاتھوں بتا رہے تھے، کوئی نماز، کوئی خاص نوافل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ ریگولر تہجد پڑھنے والی ہیں تو آپ بھی ریگولر تہجد کے لیے اٹھیے۔ اگر آپ ریگولر ایام بیت کے روزے رکھنے والی ہیں، آٹومیٹیکلی آپ 15 کی صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گی۔ لیکن اگر آپ ایام بیت کے روزے نہیں رکھتے، بالکل جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اسکالر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھے تو 15 شعبان کے بعد بھی مت رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ جنرلی ہر مہینے ایام بیت کے روزے نہیں رکھتے، 13، 14، 15 تاریخ کے، تو 15 شعبان کی صبح روزہ مت رکھیے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے تھے، کوئی قیام کے لیے خاص رات خاص اہتمام نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا۔ ہاں یہ رات اسپیشل ہے، کس سینس میں؟ اس رات کے آنے سے پہلے سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے معافیاں مانگیں، اس لیے اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے کافر کے اور سوائے مشاہد کے۔ اللہ ہماری بہترین طریقے سے اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم نے جو سنا اس میں جو حق ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے عمل میں اتار دے۔ اللہ ہمیں ابھی سے توفیق دیجیے کہ ہم اپنے جسم کو رمضان آنے سے پہلے آپ کی عبادت میں عادی بنا سکیں۔ اللہ ہمیں ابھی سے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے فہم کی عادت ڈال دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے اس مہینے کو بھی غفلت کا مہینہ بنانے سے بچانے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ان اوقات میں عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرنے والا بنائیے جب اکثریت انسانوں کی آپ کی عبادت سے غافل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنت کو زندہ کرنے والا، ریوائیو کرنے والا بنائیے۔ اللہ ہمیں عبادت میں احسان اڈاپٹ کرنے والا بنائیے۔ اللہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیے اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو ليلۃ القدر کی عبادت اور دعاؤں کی قبولیت اور بخشش اور مغفرت اس سال عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں رمضان میں
اپنے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو تمام مسلمانوں کی طرف سے ہر طرح کی نفرت، گرج، کینہ، غصہ، اینیموسٹی سے پاک کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دل کو پیوریفائی کر دیجیے۔ اللہ آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے دل ہیں، اللہ کوئی ہم سے ناراض ہے تو اللہ آپ اس کا دل کھول دیجیے اور وہ دل کھول کر ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ ہماری عبادت جب آپ کے سامنے پریزنٹ کی جائے تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں۔